اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات میں جو ہے جادو کو ذکر کرنے کے بعد کہ جو لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ کفر ہے، آدمی کافر ہو جائے گا اس سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ لوگ بھی تحقیق کے جانتے ہیں کہ جس نے یہ سودا لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا تو آخرت میں اس کا کوئی سودا نہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ جنت کے اندر دخول کا سبب جو ہے وہ ایمان کو قرار دیا ہے۔ کفر جو ہے، کفر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا جو بشیر اور نذیر بن کر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں اچھے اور برے، جنتی اور دوزخی کا معیار جو بنایا ہے وہ ایمان کو بنایا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم نگاہ ڈال کر دیکھیں، کس کو پتہ نہیں ہے کام گناہ کا ہے، یعنی جو گناہ کے کام ہیں سب لوگ جانتے ہیں گناہ کے کام ہیں، لیکن دانستہ طور پر پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو جانتے ہیں غلط ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے یہود وہ بھی یہی کر رہے تھے کہ انہیں معلوم تھا یہ جادو غلط چیز ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ کر رہے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور اپنی جانوں کا کیا ہی برا انہیں سودا کیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اگر وہ، کیا ہی اچھا ہوتا وہ اس بات کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ہے وہ بہت بہتر ہوتا۔ تو انہوں نے جو ہے دنیا کے مال و لالچ میں ایسا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے یہود تھے وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس سے سرداری چلی جائے گی، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو تھام لیا، ان پر ہم نے ایمان لے آئے ان پر اور ان کی باتوں کو مان لیا تو سرداری ہماری طرف سے ختم، نذرانے ہمارے ختم، قوم کی جو ہمیں چودراہٹ نصیب ہے یہ ختم۔ تو انہوں نے معمولی سے مال کی خاطر یہ کیا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس تو اس سے بھی اچھی چیز ہے، جسے تم دنیا کے اندر مال کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو نا، تو یہ تو ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اپنے کانوں سے واقعات تم نے ماضی کے سنے بھی ہیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ، ثروت مند، دولت مند، امیر، سب جو ہے یہیں چھوڑ کر گئے، کوئی اپنے ساتھ لے کر گئے ہو تو بتائیے۔ لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میدان محشر میں انعامات اور اکرامات دیے جائیں گے اس کو، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ جنت کے اندر جو نعمتیں دی جائیں گی وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ یہاں کی نعمتیں جو ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے ہیں، جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں آپ کے پاس وہ نعمتیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی سانس کی مالا ٹوٹی اور آپ کی سانس رکی تو ان نعمتوں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، انہیں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، یا ان کے لیے جو ہمیں بس ایک متعین مدت تک کے لیے برتنے کے لیے دی گئی ہیں۔ کس کے بارے میں زیادہ ہمیں جد و جہد کرنی ہے؟ وہ نعمتیں جو ہمیں ہمیشہ دی جائیں گی اور وہ وہاں دی جائیں گی۔ اس لیے اس نعمتوں کے بدلے میں دنیاوی نعمتیں جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، تو ان کے بدلے دنیاوی نعمتیں اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہ کر، یا وہ نعمتیں حاصل کرنے میں اگر گناہ ہو رہا ہو تو ان نعمتوں کو نہ کھو اپنے پاس سے، کیونکہ اگر جس نے ایسا کیا، گناہ کیا اور دنیاوی نعمت اس نے اختیار کر لی اور گناہ کے ذریعے اختیار کی، تو پھر وہ آقی نعمت سے جو محروم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس سے جو نعمت ہے اور ثواب اور بدلہ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اس لیے دنیاوی نعمتوں کے بارے میں اس قدر منہمک اور مشغول نہ ہو جاؤ کہ اپنے رب کو ہی بھول جاؤ۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کے پاس یہ مال آتا ہے نا، دولت، یہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تو ہے،
لیکن یہ بڑی سخت نعمت ہے، آزمائش والی نعمت ہے، بڑی آزمائش ہے۔ جس کے پاس نعمت یہ آ جاتی ہے، آپ جانتے ہی ہیں، اس کا پیر جو ہے زمین پر تھوڑی رہتا ہے، متکبرانہ لہجہ، غرور و گھمنڈ میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ کسی کو جو ہے خاطر میں نہیں لاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، بھول جاتا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے ناپسند کیا ہے۔ بندے کی یہ شایہ نشان نہیں کہ وہ تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ سب اللہ کے آگے جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو سب اس کے نزدیک جو ہے انسان برابر ہیں، سب کا سجدہ ایک ہوگا، سب کا رکوع ایک ہوگا، کوئی بھی ہو، چاہے امام ہو یا مفتی ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا ماسٹر یا ٹیچر ہو، سب کا ایک ہی سجدہ ہوگا، سب کا ایک ہی طرح کا رکوع ہوگا، سب کی قرات ایک ہی قرات ہوگی۔ آپ دیکھیں اتنی مساوات، اتنی برابری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اب ہمیں مال دے دیا گیا تو ہمیں کس بات پر اترانا ہے؟ یہ مال تو ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا نہیں، لیکن اس مال کی وجہ سے اگر آپ نے تکبر کیا، کسی کو جو ہے ذلیل کیا، کسی پر ظلم کیا اس کے ذریعے، تو یہ آپ کے لیے جان وبال بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا مال عطا فرمانا جیسا کہ تو نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا، صحابہ کو عطا فرمایا۔ ان کے پاس مال تھا لیکن عاجزی دیکھیں کتنی تھی، انکساری کتنی تھی، بہت اچھے لوگ تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت کرے۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس بات کو جانتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر۔